حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام میں داخل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں اسلام میں داخل کرانا چاہتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اجمل العربی، عربوں میں سب سے حسین اور جمیل اور خوبصورت مانے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک آرزو اور تمنا یہ رہی ہوگی کہ جہاں پر بادشاہوں کو خطوط کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو اس میں دحیہ یہ ہمارے لیے سفارت کا بڑا اچھا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. کیوں کہ ایک تو یہ ظاہری بدن کے اعتبار سے بڑے حسین و جمیل تھے، اور دوسرا یہ بڑے ذہین اور فطین اور ہوشیار اور چالاک بھی تھے، بڑے بہادر بھی تھے. تو ایک اچھے انسان کے اندر ایک سفیر میں جتنے اوصاف ہونے چاہیے وہ بھی کمالہین میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے بعض حضرات نے لکھا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو جو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضور کے سفیر کے لیے ہی ان کو پیدا کیا گیا تھا. اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر دنیا میں اسلام کے پیغام کو کیا کرے، پہنچائے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بصرہ کی طرف بھیجا. ایک ہے بصرہ جو عراق میں واقع ہے، اور یہ ہے مدینۃ بصرہ بضم الباء. تو یہ مدینۃ بصرہ، وہاں پر یہاں الف مقصورہ ہے اور وہاں پر تاء مدورہ آتی ہے. وہاں پر بصرہ اسے پڑھا جاتا ہے بفتح الباء اور تاء مدورہ، لیکن یہاں پر الف مقصورہ آتا ہے موسیٰ کی طرح. تو یہ بصرہ مدینۃ صغیرۃ، ایک چھوٹا سا شہر تھا جو ملک شام اور حجاز کے درمیان واقع تھا. دمشق سے 4 منزل کے فاصلے پر تھا. وہاں پر حارث نامی ایک شخص تھا جو ہرقل کا وزیر، اہم ترین وزیر مانا جاتا تھا، جس کو ہماری زبان کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ مانا جاتا تھا. ہرقل کا، اس کو عظیم بصرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط براہ راست ہرقل کو نہیں بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پہلے اس کے وزیر خارجہ جو عظیم بصرہ تھا، جس کا نام حارث تھا، اسے بھیجا. اور پھر اس نے اس خط کو پڑھا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد ایک عرب کو بلایا جن کو حضرت عدی ابن حاتم طائی کہا جاتا ہے. تو حضرت عدی کو بلایا جو ابھی تک کے اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے. عدی کو بلایا اور عدی سے کہا کہ یہ خط لے کر تم ہرقل کے پاس جاؤ، وہ معک دحیۃ، اور دحیہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہرقل کو کیوں نہیں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بصرہ کے نام یہ خط کیوں لکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کا دستور آپ نے معلوم کیا ہوگا کہ بادشاہوں کو براہ راست کوئی رسالہ اور خط اور پیغام نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے آگے پہنچاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پروٹوکول کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام کو اختیار کر کر آپ نے وہاں پر بھیجا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، دنیا میں قدیم زمانے سے لے کر آج تک یہ دستور چلا آیا ہے کہ بادشاہوں کو خطوط یہ براہ راست نہیں بھیجے جاتے ہیں، بلکہ بادشاہوں کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سیکرٹری ہوتے ہیں یا وزیر خزانہ ہوتے ہیں، وزیر خارجہ جو بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں. وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اسے بادشاہ تک پہنچاتے ہیں، اگر وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو اسے بادشاہ تک پہنچاتے نہیں. اس طریقے سے یہ نظام دنیا میں پہلے سے دستور، جب سے بادشاہت کا نظام چل رہا ہے، دستور چلا آیا. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بصرہ کی طرف اس خط کو روانہ کیا، اور اسی عظیم بصرہ نے فدفعہ عظیم بصرہ، فرماتے ہیں کہ یہ بصرہ جو چھوٹا سا شہر ہے،
یہ شہر بعد میں سن ہجری 13 میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں فتح کیا گیا. مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا. جب شام کو فتح کیا حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسے بڑے بڑے سپہ سالار، جب دنیا کے بڑے بڑے فاتحین جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا مسلمان فاتحین کی سیرتوں کو پڑھنے کے بعد کہ مسلمان فاتحین کی جب سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے الفاتحون الرحماء. مسلمان فاتحین کیسے تھے؟ الفاتحون الرحماء، کہ یہ دنیا میں ان سے زیادہ رحم دل اور کوئی فاتح گزرے نہیں ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، دنیا میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، دنیا میں اسلام اپنے اخلاق سے پھیلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کو خطوط بھیجنے کے بجائے براہ راست ان پر چڑھائی کر سکتے تھے. بعد میں 1-2 سال کے بعد آپ اس پوزیشن میں آنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. تو بہرحال مدینہ بصرہ کو بعد میں فتح کیا گیا. یہ دمشق سے 4 منزل کے اوپر واقع تھا، اور اسے 4 منزل پر واقع تھا کا مطلب ایک دن کی ایک منزل ہوتی ہے، جس کو ہم 77.5 کلومیٹر اختلاف پایا جاتا ہے، اور راجح قول 77.5 کلومیٹر کا ہے. تو 77.5 کلومیٹر کو آپ ضرب دے دیں گے 4 مرتبہ تو کتنی منزل ہو جائے گی؟ یہ 4 منزل ہو جائے گی، یعنی کتنا ہو جائے؟ 310 کلومیٹر تقریباً. تو اتنے فاصلے پر یہ واقع تھا. وہاں پر اسلام جس زمانے میں دمشق کو فتح کیا گیا اسی زمانے میں اسے بھی فتح کیا گیا تھا. فدفعه عظیم بصرہ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ عظیم بصرہ جو حارث تھا یہ فتح مکہ کے دن اس دنیا سے چل بسا تھا. یہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور بعد میں البتہ اس کی بھی نیت اچھی تھی، اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، وہ کسی موقع کے انتظار میں تھا، لیکن اسے موقع بعد میں مل نہیں سکا اور وہ فتح مکہ کے سال میں انتقال کر گیا. فدفعه عظیم بصرہ الى ہرقل، تو عظیم بصرہ نے اسے ہرقل کی طرف بھیجا. فقرأه، تو ہرقل نے اسے پڑھا. یہاں پر 2 بات کہی جاتی ہے، آیا ہرقل نے براہ راست پڑھا یا ہرقل نے کسی سے پڑھوایا؟ تو فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے خود پڑھا، لیکن روایتوں میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا تھا، لہذا فدعا ترجمانا، اس نے ترجمان کو بلایا، اور اس ترجمان جو عربی جانتا تھا اس نے اسے عربی میں پڑھ کر اسے اس کے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کر اسے بتایا. اور یہی زیادہ صحیح ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق کے مطابق کا الہ فقرأہ، اس نے پڑھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر فقرأہ کیوں آیا؟ تو آپ نے پڑھا ہے سفینۃ البلاغہ وغیرہ بلاغت کی کتابوں میں بنا امیر البیت، کہ امیر نے گھر بنایا، تو امیر گھر نہیں بناتا ہے بلکہ امیر کے حکم سے گھر بنایا جاتا ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ امیر نے بنایا. تو اسی طریقے سے اس کے حکم سے پڑھا گیا. اس کا مطلب کس نے پڑھا؟ اس نے پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ فقرأہ، تو اس نے اسے پڑھا. فإذا فیہ، تو اب خط کے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس خط میں کیا تھا. تو اس خط میں کیا تھا؟ اذا مفاجات کے لیے، چونکہ پوری مجلس کے سامنے پڑھا گیا، تو جیسے ہی وہ پڑھا گیا تو لوگ بالکل اٹینشن ہو گئے، بالکل لوگ چوکنا ہو گئے کہ یہ کیا نئی چیز آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الرومی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرماتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس کے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا تو ہرقل نے فوراً کہا کہ انہا کلمۃ سمعت بعد سلیمان علیہ السلام، کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ یہ کلمہ میں سن رہا ہوں کسی سے. اس لیے کہتے سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط لکھ کر بھیجا تھا ملکہ سبا کی طرف. اس میں کیا لکھا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. تو کیونکہ وہ اپنی کتاب کا بڑا عالم تھا، لہذا اس بنا پر اس نے فوراً کہا کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں سلیمان کے بعد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے. اسی لیے بیان کرتے ہیں
کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ لوگ بسم اللہ کا استعمال نہیں کرتے تھے، یہ اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بسم اللہ کا آغاز ہوا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہمارے فقہا نے ایک اہم مسئلے کا استنباط کیا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اس سے اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو غیروں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اور غیروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اگر قرآن کریم کے کچھ اجزاء کو ان کو دینے کی ضرورت پڑے تو لا مانع، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ ہمارے فقہاء متاخرین نے اس کا اضافہ کیا ہے، اگر اس کے بے حرمتی کا اندیشہ ہو کہ بھئی یہ بے حرمتی کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو قرآن کا ترجمہ یا ایسی کوئی چیز ان کو دی جا سکتی نہیں۔ لیکن اگر ان کے بے حرمتی کرنے کا امکان نہ ہو، اچھے لوگ ہو، تو اس صورت میں ان کو اسلام کو سمجھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ ہمارے علماء نے یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر کسی کے ساتھ جنگ کرے تو اس جنگ میں ضروری ہے کہ پہلے اسے اسلام کا پیغام دے۔ تو ہمارے فقہا کے اس سلسلے میں 3 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قتال اور جہاد کسی کے خلاف کرنے سے پہلے اسے دعوت دینا یہ ضروری ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ دعوت دینا ضروری نہیں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ دعوت اور انذار یہ مستحب ہے۔ یہ جمہور فقہا کا، شوافع اور احناف کا مسلک بھی یہی ہے کہ مستحب ہے۔ بعض حضرات نے اس کو اس طرح سے تفصیل کی ہے کہ نہ تو مطلق واجب ہے اور نہ مطلق واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو قرائن سے دعوت پہنچ چکی ہو تو اسے دعوت دینا مستحب ہے، اور اگر کسی تک کہ اسلام کی دعوت اور پیغام پہنچا ہی نہ ہو تو پھر ایسے کو دعوت دینا یہ واجب ہے، ایسے کو دعوت دینا یہ واجب ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں بھی جب اسلامی فتوحات کے لیے مسلمان لشکروں کو بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنگ کا طریقہ، اس کی اسٹریٹجی بیان کی تھی کہ کس طریقے سے جنگ کرنی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس میں یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام کی دعوت پر آمدہ ہو جاوے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اسلام قبول کر لے، تو پھر اس کے بعد ان سے جزیہ مانگا جاوے۔ اگر وہ جزیہ پر رضامند ہو جاوے تو ٹھیک ہے، اگر اس پر بھی رضامند نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاوے؟ قتال کیا جاوے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام یہ دنیا میں گردنیں اڑانے کے لیے نہیں آیا، اسلام یہ دنیا میں قتل و غارت گیری کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا میں اسلام کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا ہے کہ دنیا سے فتنہ اور فساد اور بدامنی کو ختم کیا جاوے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ جہاد یہ اسلام کے مقاصد میں نہیں بلکہ وسائل اور ذرائع میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے وسیلہ اور ذریعہ۔ تو جیسے نماز یہ مقصد ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب مقاصد میں سے ہے، لیکن جہاد یہ مقاصد اسلام میں سے نہیں بلکہ جہاد یہ مقاصد تک پہنچانے والا ہے، کہ اس کے ذریعے سے مقصد تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بدرجے مجبوری جب یہ ہو جاوے کہ اب اس کے اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے، تب جا کر ان کے ساتھ آخری مرحلے میں اضطراری صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ جہاد کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی جہاد اسلام میں فرض نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہمارے اس دور میں 2 قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے، سر سید جیسے لوگ کھڑے ہو گئے۔ شاید میں نے کہا ہے آپ کو کہ سر سید اور غلام محمد قادیانی یہ تو سرے سے جہاد کے ہی منکر تھے، کہا اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہا اسلام میں جہاد تو ہے مگر اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد نہیں ہے۔ آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ
اپنے اس حملے کو روک سکتے ہیں، لیکن آپ آگے چل کر کہیں پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اسلام میں دفاعی جہاد بھی ہے اور اقدامی جہاد بھی ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرات خلفاء راشدین، خلفاء بنو امیہ، خلفاء بنو عباس اور خلفاء عثمانیہ، ان سب کے دور کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ صرف جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پر بیٹھے نہیں رہے کہ کوئی ہم پر حملہ کریں گے تو روک لیں گے، بلکہ انہوں نے مجاہدین کو اور فاتحین کو دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجا، اور اسلام کے طریقے کے مطابق کیا کیا گیا، لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد جزیے کے لیے کہا جاتا تھا، اس کے بعد نہیں مانتے تھے تب جا کر کیا کیا جاتا تھا، ان سے جہاد کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے دنیا کو اسلام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقدامی جہاد بھی عند ضرورہ مشروع ہے، کہ ضرورت کے وقت اقدامی جہاد بھی کیا جاوے، جب مسلمانوں میں پورا پاور ہو، طاقت ہو، اور وہ ایمان اور ظاہری دونوں طریقے سے تیار ہو، تو اس صورت میں وہ اقدامی جہاد کے بھی کیا ہے، مکلف ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبداللہ و رسولہ، محمد ابن عبداللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الى ہرقل عظیم الرومی، ہرقل کی جانب جو روم کا عظیم بادشاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کیا، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے خود پہلے اس پر عمل کیا، بسم اللہ سے شروع کرنے کے بعد من محمد ابن عبداللہ، آپ نے اپنا نام بیان کیا، محمد ابن عبداللہ۔ کیوں آپ نے آپ کا نام ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو اصول اور ضوابط کے خطوط کو لکھنے کے اس کی رعایت کی۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کسی کی طرف خط لکھے تو اس کی وضاحت کرے کہ یہ خط کس کی طرف سے، اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، جس کی طرف سے ہے وہ وضاحت کر دے تاکہ سامنے والا خط پڑھنے سے پہلے اس کے بعد واضح ہو جاوے کہ یہ پیغام کہاں سے آیا ہے، کہاں کہ اس سے آداب خط کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ خط کس طریقے سے لکھا جائے۔ من محمد ابن عبداللہ، حضور نے اپنا پورا نام بیان کیا، محمد ابن عبداللہ، بعض جگہ پر من محمد عبداللہ، محمد عبداللہ، کہ آپ نے عبداللہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنا نام بیان کیا اور اس کے بعد کہا وہ محمد جو اللہ کے بندے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ من محمد رسول اللہ کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن من محمد عبداللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط کس کو لکھ رہے تھے؟ عیسائی کو۔ کون تھا وہ؟ اور عیسائیوں کے یہاں پر رسول کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ تھا۔ رسول کے کیا ہونے کا عقیدہ تھا؟ ابن اللہ ہونے کے، کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ابن ہوتا ہے، تو ابن اللہ ہونے کا عقیدہ تھا۔ تو حضور نے کہا محمد عبداللہ لیس ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ بیٹا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نسب اسے ثابت ہوتا ہے، اور عبد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عبدیت اور معبودیت کا رشتہ معلوم ہوتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ من محمد عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے اس عقیدے پر ضرب لگائی کہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ رسول یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، رسول یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ رسول اس کو نہیں کہتے ہیں جس میں اللہ حلول کر جاتا ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کے یہاں پر عقیدے جو ہے ان میں ایک فرقہ ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آسمان سے عرش سے اتر کر عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، اور ایک یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ تو یہ مختلف باتیں ان کے یہاں کہی جاتی ہے، تو دونوں کی نفی ہو گئی۔ من محمد عبداللہ ورسولہ، پہلے اپنی عبدیت کو ثابت کیا، اور اپنی عبدیت کو ثابت کرنے کے بعد اپنے منصب اور عہدے کو بیان کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے بندے ہیں،
تو اب سوال پیدا ہو کہ اللہ کے بندے تو سارے انسان ہیں، تو کیا ہے؟ تو کہا رسول اللہ. آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ آپ کا منصب اور عہدہ کیا ہے؟ تو آپ کے منصب اور عہدے کو بیان کیا گیا. آپ نے اپنے منصب اور عہدے کو کیا کیا؟ بیان کیا. وہ رسول ہی کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے انہیں اپنا پیغام لے کر دنیا کی طرف کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے. الى ہرقل، ہرقل کی جانب عظیم الرومی، اس کو بدل البیان بھی مان سکتے ہیں اور عطف بیان بھی مان سکتے ہیں. عظیم الرومی، جو روم کا عظیم بادشاہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا اور اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھتا تھا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ سامنے والا اگر اسے دعوت دینی ہو تو اس کے مقام اور رتبے کا بھی لحاظ رکھنا یہ آداب دعوت میں سے ہے. یہ کس میں سے؟ آداب دعوت میں سے. حضور چاہتے تو ایسا بھی کہہ سکتے تھے من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عبداللہ، کہ اس ہرقل کی طرف وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس کے رتبے کا لحاظ نہیں رہتا اور وہ خط کو آگے بڑھتا ہی نہیں. وہ غصے ہو جاتا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور مجھے کہہ رہے ہیں عبداللہ ہی، تو میرے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مدعو کی ذہنیت کی رعایت کرنا یہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے، دعوت دینے والے کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں اس سے متنفر نہ ہو جاوے، بلکہ پہلے اس کو ٹھنڈے دل سے اس کی بات کو سننے کے لیے ذہنی طور پر آمدہ ہو. اب جب کہا عظیم الرومی تو کہے گا اچھا فرق مراتب کو جانتا ہے لکھنے والا بندہ. مجھے عظیم کہا، مجھے کیا کہا؟ عظیم کہا. تو وہ آگے سننے کے لیے کیا ہوا؟ وہ تیار ہوا. اگر نہ لکھا جاتا تو وہ آگے سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا اور وہیں سے وہ جھگڑا کیا کر دیتا؟ شروع کر دیتا. سلام علی من اتبع الہدی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو علی من اتبع الہدی، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. جو ہدایت کی کیا کرے؟ دنیا میں ہر آدمی، ہر فرد، دنیا کا چھوٹا بڑا ہر ایک دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ سلامتی. کیا چاہتا ہے؟ سعادت چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. کہا سلامتی چاہیے، ہدایت کی طرف آ جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر خط لکھا اس کو، اور اس مختصر خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام بڑے جامع انداز میں اس کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد آپ نے کہا اما بعد. اس سے ہمارے محدثین نے نکالا اس کا مطلب یہ ہے کہ خطوط میں، خطبات کی طرح خطوط میں بھی اما بعد کا استعمال جائز ہے. خطوط میں بھی اما بعد کا استعمال کیا ہے؟ جائز ہے. اب یہ اما بعد میں پڑھا آپ نے، یہ اما ہے، مہما ہے، کیا ہے؟ پڑھ پڑھ کے بڈھا ہو گیا ہے. بعدو ہے تو بعد کے سلسلے میں بھی آپ نے پڑھا کہ بھئی بعدو اس میں اضافت ہے، اور کون سی اضافت ہے؟ ای بعد الحمدی والصلاتی. اضافت اس میں اس کا مضاف الیہ کبھی نسیہ منسیہ ہوتا ہے، کبھی اس کا مضاف الیہ معنوی ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے. تو یہاں پر مضاف الیہ مقدر ہے تو اس صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے. کہ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، یعنی بسم اللہ کے بعد اور پیغام اول کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر کی باتیں کر کر امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، بندہ آپ کی سلامتی کا طالب ہے. ہمارے لوگ لکھتے ہیں نا لمبا لمبا، تو یہ سب کچھ نہیں لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا اپنے مقصد کو سامنے رکھ دیا. اپنے مقصد کیا کر دیا؟ سامنے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ، بلکہ زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو طوالت پسند ہوتی ہے اور کچھ لوگ نہ طوالت ہو اور نہ بہت شارٹ کٹ ہو، بات سمجھ میں آنی چاہیے، اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی رعایت کی. اور ویسے بھی بادشاہ کے پاس تو زیادہ فرصت ہوتی نہیں ہے اور بہت زیادہ ان کا شوق بھی ایسا ہوتا نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی رعایت کر ادعوک بدعایت الاسلام، آپ نے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. دعایتن ای دعوتن، دعایتن کا مطلب کیا ہے؟ دعوتن. تو کیا کہا آپ نے؟ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لیجئے سلامتی پالو گے. اسلم تسلم، اگر اسلام قبول کر لیا آپ نے تو آپ یوں سمجھیے تسلم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سلامتی پالو گے اور آخرت میں بھی سلامتی. اسی لیے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ابتدائی مضمون میں ہی اس کے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو جتنا ہوشیار سمجھتا تھا اتنا اگر وہ ہوشیار ہوتا تو بات کو وہ سمجھ لیتا، لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں سکا، یعنی مقصد کو نہیں سمجھ سکا. آپ نے کیا کہا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گی، آپ کی حکومت بھی بچ جائے گی اور آپ کی عزت بھی بچ جائے گی. دنیا میں آپ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. مختصر پر اثر، حضور نے چھوٹا سا جملہ بیان کیا، مگر کیسا؟ مختصر پر اثر، انتہائی مختصر انداز میں آپ نے ساری چیزیں بیان کر دی. تسلم یعنی تسلم فی الدنیا والآخرہ، ہر اعتبار سے. لیکن بادشاہ تھا نا، بات کو سمجھ سکا نہیں، اوور کانفیڈنس کا شکار تھا، یعنی اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار، زیادہ اسمارٹ سمجھتا تھا کہ بھئی مجھ سے بھاری اور کوئی ہو سکتا نہیں. اگر اتنا ہی بھاری ہوتا تو اس اشارے سے کیا کر لیتا؟ وہ سمجھ لیتا. ہمارے محدثین نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن اسے ڈر رہا کہ حالانکہ آپ نے ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اسے حضور کے دنیا میں فاتح ہونے کا یقین تھا، شک نہیں تھا. کیا تھا؟ اسے یقین تھا. اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا نہیں. یؤتیک اللہ اجرک مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترغیب دلانا چاہیے. کیا دلانا چاہیے؟ اس پورے شروع سے لے کر اخیر تک کے ابھی تک کا جو مضمون ہے، اس سے ایک بات یہ پتا چل رہی ہے، دعوت میں ترغیب کا اسلوب، خاص طور پر جب بڑے لوگوں کو دعوت دی جاوے تو اسلوب ترغیب یہ مؤثر ہوتا ہے. کون سا اسلوب مؤثر ہوتا ہے؟ حضور ترغیب دلا رہے اس کو، سلام علی من اتبع الہدی. کیا ہے؟ ترغیب ہے، ترہیب نہیں ہے، ڈرایا نہیں جا رہا ہے. اس کے بعد کا اسلم تسلم، یہ بھی کیا ہے؟ ترغیب ہے. اس کے بعد کا یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ آپ کو دوگنا اجر دے گا، اللہ آپ کو دوگنا اجر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اللہ آپ کو دوگنا اجر دے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جب تک کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، وہاں تک کہ مذہب حق کون سا تھا؟ عیسائیت. تو آپ اس مذہب عیسائیت کو بھی آپ نے پایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پا کر اسے بھی قبول کر لیا. تو آپ نے دونوں مرتبہ حق کو قبول کیا، لہذا آپ کو اجر کتنا ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا. ایک یہ بعض حضرات نے کہا، حضور نے اس کو یہ اشارہ کیا کہ تم بادشاہ، اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں دیکھ کر تمہاری رعایا بھی اسلام میں کیا ہوگی؟ داخل ہوگی. تو ان کے اسلام میں داخل ہونے کا اجر بھی کس کو ملے گا؟ تم کو ملے گا. یہاں سے ایک بات اور یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت دہیہ کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ اگر سمجھنا ہے تو ذرا دہیہ کی ہی انکوائری کر لے کہ دیکھو یہ دہیہ ہے، اس نے اسلام قبول کیا، تو اس کے ساتھ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 700 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اگر تم اسلام قبول کرو گے، یہ تو ایک قبیلے کی ایک فرع کے کیا تھے؟ امیر تھے اور والی تھے. تم تو پورے ملک کے اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بادشاہ ہو، تو تمہارے اسلام لانے سے اور بھی زیادہ لوگ اسلام میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. تو یہ دہیہ کے انتخاب کی ایک حکمت یہاں پر یہ بھی کیا ہو رہی ہے؟ سمجھ.
کہ اگر تمہیں سمجھنا ہے اپنے اسلام لانے سے کیا فائدہ ہوگا تو اس کی جیتی جاگتی تصویر وہیں پر موجود ہے دحیہ کلبی کی صورت میں. کس کی صورت میں موجود ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وارضاہ. بہرحال فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ. فَإِن تَوَلَّيْتَ، بس اگر تو نے اعراض کیا، تولا یتولی تولیًا اس کے معنی اعراض کرنا. فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ، تو تجھ پر یریسیین کا گناہ ہوگا. یریسیین کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ فعیل کے وزن پر یریس کی جمع ہے. یہاں پر حالت جری میں ہے، اسم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جمع مذکر سالم ہے. تو فرماتے ہیں اس کو الاریسیین بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو یریسیین بھی پڑھا گیا ہے. دونوں طرح سے حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. یہ منسوب ہے یریس کی طرف. یہ یریس کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں الزارعون. امام کرمانی فرماتے ہیں کہ الاکارون الزارعون، کہ یریس دو قسم کے لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. امام کرمانی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اکانومی کے اعتبار سے وہ ملک مضبوط ہوتا تھا جہاں پر کسان کامیاب ہوتے تھے، اور اس کی رعایا میں اکثر و بیشتر یہ کیا تھے؟ الزراعون والاکارون والفلاحون، یہ کسان لوگ تھے. لہذا کہا کہ اگر تو نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارے پیچھے جو بھیڑ ہے وہ بھی اسلام قبول کرے گی نہیں. وہ اس کے اسلام نہ قبول کرنے کا وبال کس پر آئے گا؟ تمہارے اوپر آئے گا. بعض حضرات نے کہا یریسیین کہتے ہیں خادمین کو، الخدام، الخول والخدام. خدام اور خول جو ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یریسیین کہا جاتا ہے. یعنی حضور اشارہ کر رہے ہیں اس کی رعایا کی طرف. سب کو ملا ہو تو کیا نکلتا ہے؟ رعایا. کہ تمہاری پوری رعایا کے اسلام میں داخل نہ ہونے کا اور باطل پر جمے رہنے کا وبال یہ تمہارے سر آ جائے گا. لہذا اس بنا پر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسلام میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ قبیلے نجران آپ کے پاس آئے تھے. آپ نے جلالین وغیرہ میں پڑھا ہوگا قبیلے نجران، اور ترجمے میں بھی قبیلے نجران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مباہلہ دی، چیلنج کیا تھا کہ چلیں آ جائیے، تو حضور نے کہا چلو تیار ہے ہم. لیکن بعد میں وہ ڈر گئے، اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا جو پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو سوچ لینا، اتنا آسان نہیں ہے مباہلہ، مر جاؤ گے، اس لیے کہ نبی یہ برحق ہے. تو پھر بالکل عین وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹوں اور حضرت علی کو لے کر تیار ہو گئے تھے، عین وقت میں انہوں نے کیا کر دیا؟ نہ کیا. تو اس وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ قرآن کی آیت نازل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں بنائے گا. فإن تولوا،
پس اگر تم روگردانی کرو گے فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن نے عجیب اسلوب اختیار کیا۔ قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، ایسا نہیں کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، قرآن نے ایسا نہیں کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّكُمْ كَاذِبُونَ کہ تم گواہ رہو کہ تم ہی جھوٹے ہو، تم نے تکذیب نہیں۔ قرآن نے کیا کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قرآن نے یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ اس لیے کہ اہل کتاب سب جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، آپ کی کتاب برحق ہے، آپ کا دین برحق ہے، سب کچھ، لیکن وہ جان بوجھ کر اسلام نہیں لاتے تھے۔ تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ دیکھو ایک اللہ کو مان لو، اگر تم نے ایک اللہ کو نہیں مانا جیسا کہ تمہاری شریعت میں بھی ہے ہماری شریعت میں بھی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہیں یہ گواہی دینی ہوگی کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ یعنی مسلمان ایمان لے آئے تھے اور ہم ایمان نہیں لائے۔ اپنے خلاف پہلے خود تم اپنے آپ کو گواہ بنا رہے ہو۔ ترغیب 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 کے بعد کیا آ گئی؟ اب یہ ترہیب۔ اب کیا آئی؟ ترہیب، کہ بھئی اتنا سننے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ترہیب کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کیا کہ اس کے اوپر لکھ کر بھیجی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطوط میں، دعوت خطوط میں آیات کریمہ کا استعمال صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا جو اثر اور اس کی جو تاثیر ہوگی وہ کسی اور کلام کی ہو سکتی نہیں۔